بھروسہ کرنے میں بہت احتیاط کیجیے کیونکہ شیطان بھی پہلے فرشتہ ہوا کرتا تھا۔ مکافات عمل کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، یہ بالکل ویسے ہی واپس آتا ہے جیسے آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے 2 دن مسلسل گندم کی روٹی سیر ہو کر نہیں کھائی۔ ان 2 دنوں میں سے ایک دن کھجور ہوتی تھی۔ لوگوں نے بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک کھانا چھوڑ دیا، شوگر کے ڈر سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اپنے مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو جسمانی تکلیف کی وجہ سے موت کو پسند نہیں کرتا اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ میں نے اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے، ان کاموں سے بچنا ہے، زیادہ باتیں نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دغا بازی کرنا روزہ رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ گناہ جاریہ سے بچیں۔ پلیز میری گانے والی ویڈیو دیکھنا بند کر دیں۔ کاش میں لوگوں کو گناہ کی طرف نہ بلاتا، کاش میں اسٹیٹس پر گانے نہ لگاتا، پلیز میری تصویریں ڈیلیٹ کر دو، کاش میں نے فلاں کی غیبت نہ کی ہوتی۔ کیا آپ خوشیوں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نہیں جینا چاہتے؟ ہمیشہ کی خوشی صرف جنت میں ہی ملے گی، تو اس کے لیے کوشش کریں۔ روزمرہ کی زندگی کے لیے یاد دہانیاں۔ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، میں جہاں بھی ہوں اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، اللہ میرے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ میری تمام کوششوں کو دیکھتا ہے۔ اپنی تکلیف پار کرنے کے کام۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع، گناہوں کو یاد کیا جائے، کثرت سے استغفار کریں۔ دوسروں کی تکلیف پار کرنے کے کام، عبرت حاصل کی جائے، حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے، اس کے گناہ نہ دیکھے جائیں۔ اللہ کے وعدے، طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دینے کا وعدہ، صبر کرنے والوں کا ساتھ دینے کا وعدہ، جو چلا گیا اس سے بہتر دینے کا وعدہ، ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ۔ مومن کی 6 خصلتیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد رکھنا، خود پر قابو رکھنا، دوسروں کو جج نہیں کرنا، ہمیشہ علم کی تلاش میں رہنا، دن میں 5 بار نماز ادا کرنا، بری قوتوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ روزانہ قرآن مجید پڑھنے کے فوائد۔ ہر اس حرف کا ثواب جو آپ پڑھتے ہیں روح اور دل کو سکون دیتا ہے، دل کو مضبوط کرتا ہے، پڑھنا اور یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر اس شخص کے ساتھ مخلص رہیں جس کی ایک اچھی بات آپ کا دل بہلانے کا سبب بنتی ہو، جس کے ایک مزاحیہ جملے سے آپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھا ہو، جس کی نصیحت سے آپ کے کردار میں نکھار پیدا ہوا ہو۔ مخلص رہیں تاکہ آپ کے ساتھ مخلص رہا جائے۔ جن دروازوں کے کھلنے کا آپ کو شدت سے انتظار ہے، ہو سکتا ہے وہ اتنے کھوکھلے ہوں کہ کھلتے ہی ٹوٹ جائیں۔ عین ممکن ہے جو چیز تمہیں پسند آ رہی ہے وہ تمہارے حق میں بری ہو۔ اور جب مائیں کسی چیز سے محبت کرتی ہیں تو بچوں کو وہ محبت وراثت میں ملتی ہے، پھر وہ پردہ ہو یا بے حیائی، پھر وہ دنیا کی محبت ہو یا محبت الہی ہو، پھر وہ نمازوں کی لذت ہو یا گناہوں کی لذت، پھر وہ تلاوت ہو یا گانے ترانے ہوں۔ بچے ایک بیج کی مانند ہیں، جیسے کھاد ڈالیں گے ویسی پیداوار حاصل کریں گے۔ قرآن پاک کو ہمیشہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ پر وہ سارے جھوٹ عیاں ہوں جو دین کے نام پر بولے جاتے ہیں۔ اللہ آنکھوں کی سطح سدا گیلی نہیں رہنے دیتا، وہ جب ہنسانے پہ آتا ہے تو ایسے ہنساتا ہے کہ اشک رشک میں پڑ جاتے ہیں۔ محبت کچھ بھی کروا سکتی ہے، 5 وقت کا وضو بھی۔
ہے میرے رب، میں نے الحمد سے لے کر والناس تک تجھے رحمت کے سوا کچھ نہیں پایا۔ سبحان اللہ۔